آج 19 ذی الحج ہے۔ 18 ذی الحج امیر المؤمنین خلیفہ سوم داماد رسول حضرت امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا لقب ذو النورین ہے، دو نوروں والے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دو صاحبزادیاں، دو بیٹیاں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر آپ کے حرم میں عطا فرمائیں، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹیاں بھی دیتا، اور ایک روایت میں ہے فرمایا اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں بھی دیتا تو یکے بعد دیگرے میں ساری کی ساری حضرت عثمان کو دے دیتا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا کہ اے لوگو، میں عثمان سے اپنی بیٹیوں کا نکاح اپنی مرضی سے نہیں کرواتا بلکہ اللہ کے حکم پر کرواتا ہوں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو میں اپنی صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمان سے کرواتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں اور آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے متعدد مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری اور بشارت عطا فرمائی۔ حضرت عمر بن خطاب کے بعد حضرت عثمان غنی کا فضیلت کے اندر بھی نمبر حضرت عثمان کا ہے، اور خلافت بھی حضرت عمر بن خطاب کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے امور کو سنبھالا۔ تقریباً آپ کی جو خلافت کی مدت ہے 12 سال ہے، اور 82 یا 86 سال کی عمر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے گھر کے اندر ہی بڑے ظلم کے ساتھ پانی کو بند کر کے، کھانے کو بند کر کے، آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے باغیوں نے، بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ حج کا موسم تھا اور 18 ذی الحج ظاہر ہے ابھی تک حاجی واپس کچھ آ رہے ہیں، کچھ راستے میں ہیں، کچھ ابھی آئیں گے۔ تو مدینہ پاک کے جو اکثر صحابہ کرام اور مسلمان جو تھے وہ حج پر گئے ہوئے تھے، اور حضرت عثمان غنی نے اس سال حج کا جو امیر تھے وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا تھا۔ خود آپ مدینہ پاک میں موجود تھے۔ بہرحال یہ جو منافقین تھے انہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ اے عثمان، اللہ تجھے ایک قمیص، ایک جبہ پہنائے گا اور منافقین اس کو کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ اے عثمان، وہ جبہ نہ اتارنا، وہ قمیص نہ اتارنا یہاں تک کہ آ کر مجھ سے ملاقات کرنا۔ یہ اس میں اشارہ تھا کہ تجھے شہید کر دیا جائے گا، لیکن کسی منافق کے ہاتھ میں تم نے خلافت کو نہیں دینا۔ اللہ تجھے ایک بہت بڑی ذمہ داری عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ اے عثمان، وہ قمیص سے مراد علماء نے فرمایا وہی خلافت ہے۔ فرمایا خلافت کو اپنے سے دور نہ کرنا، یعنی قمیص نہ اتارنا یہاں تک کہ مجھ سے ملاقات کرنا۔ اور کئی حدیثوں کے اندر آتا ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کی شہادت کو خود بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ جب آپ احد کے پہاڑ پر چڑھے اور آپ کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب ہیں، حضرت صدیق اکبر ہیں اور حضرت عثمان غنی ہیں، حضور کے ساتھ یہ تینوں ہستیاں موجود تھیں۔ آپ احد کے پہاڑ پر جب چڑھے تو احد کا پہاڑ ہلنے لگا، وجد کرنے لگا۔ تو اس وقت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے احد کے پہاڑ کو ٹھوکر مار کر فرمایا تھا، فرمایا رک جا، ٹھہر جا، تو نہیں جانتا تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ اپنا نام فرمایا ایک نبی، اور فرمایا ایک صدیق حضرت ابو بکر صدیق، اور 2 شہید موجود ہیں، یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان۔ وہاں پر بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عثمان اور حضرت عمر کی شہادت کی طرف اشارہ دے دیا تھا، اور حضرت صدیق اکبر کے بارے میں شہید نہیں فرمایا بلکہ فرمایا تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق موجود ہیں۔ اس وقت بھی اشارہ دے دیا تھا کہ کوئی شخص حضرت صدیق اکبر پر غلبہ نہیں پا سکتا، ان کو شہید نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خلیفہ بلا فصل تھے۔ جو نبی کا خلیفہ بلا فصل ہے، یہ خصوصی طور پر ہمارے آقا کی شان ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، قرآن میں اللہ نے فرمایا اے محبوب، اللہ لوگوں کے شر سے اور لوگوں کے حملے سے، لوگوں کے غلبے سے اے محبوب تمہیں ہمیشہ حفاظت میں رکھے گا۔ تو نبی پاک پر جس طرح کوئی غلبہ نہ پا سکا اور حضور کو کوئی شہید نہ کر سکا، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل ہیں، تو کوئی شخص حضرت صدیق اکبر کو بھی شہید کرنے کی جرات نہ کر سکا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا اے احد کے پہاڑ ٹھہر جا، تو نہیں جانتا تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کا جب محاصرہ کر لیا گیا تو حضرت علی المرتضیٰ نے
حضرت عثمان غنی سے اجازت چاہی کہ آپ ہمیں تلوار اٹھانے کی اجازت دیں اور ہم ان کے خلاف جہاد کریں. تو حضرت عثمان غنی نے حضرت علی کو تلوار اٹھانے سے منع فرما دیا. فرمایا کہ میں پہلا وہ خلیفہ نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے مدینہ الرسول میں خون ریزی ہو. نبی پاک کے حرم میں، یہاں حرم مدینہ کے اندر خون بہے اور یہاں فتنہ ہو اور لوگ ایک دوسرے کو ماریں. حرم کی تو گھاس کاٹنا منع ہے، چہ جائے کہ وہاں انسانوں کو کاٹا جائے. تو حضرت عثمان غنی نے حضرت مولا علی کو تلوار اٹھانے سے منع فرما دیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر تھے. وہاں سے انہوں نے پیغام بھیجا کہ اگر وہاں کے مدینہ پاک کے یہ حالات ہو گئے ہیں تو آپ کچھ دن کے لیے ملک شام تشریف لے آئیں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے آپ پھر واپس آ جانا. تو حضرت عثمان غنی نے مدینہ چھوڑنے سے بھی انکار فرما دیا. فرمایا نہ میں مدینہ پاک کو چھوڑوں گا، نہ یہاں پر میں خون ریزی چاہتا ہوں، نہ کسی کے خلاف کسی کو تلوار اٹھانے دوں گا. تو بہرحال حضرت علی المرتضیٰ نے پھر اپنے دونوں صاحبزادے حضرت امام حسن اور امام حسین حسنین کریمین کو حضرت سیدنا عثمان غنی کے گھر کے پہرہ داری کے لیے منتخب فرمایا اور دونوں بیٹوں کو بھیجا اور جا کر فرمایا کہ حضرت عثمان غنی کے گھر کی تم حفاظت کرو. تو یہ جو بلوائی تھے، باغی تھے، یہ دروازے کی طرف سے اندر داخل ہو کر حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کی جرت نہ کر سکے. انہوں نے پچھلی دیوار سے چھلانگ لگا کر وہاں سے داخل ہو کر حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا. حضرات حسنین کریمین حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی پہرہ داری کے لیے حضرت علی المرتضیٰ نے ان کو وہاں پر مقرر فرمایا. بہرحال حضرت عثمان غنی کے گھر کا جب محاصرہ کر لیا گیا تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، وہ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اپنے گھر کی اوپر والی منزل پر آپ تشریف لائے اور کھڑکی سے باہر آپ نے جھانک کر ان باغیوں سے آپ نے خطاب فرمایا تھا. اس وقت آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، کیوں مارنا چاہتے ہو، کیوں شہید کرنا چاہتے ہو؟ اسلام میں کسی مسلمان کو 3 وجہ سے مارنا جائز ہے، اس کو قتل کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. حضرت عثمان غنی نے وہاں یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا. کھڑکی سے جھانک کر آپ نے فرمایا اسلام میں اس وقت مسلمان کو مارنا، اس کو قتل کرنا جائز ہے جب وہ اسلام سے پھر کر مرتد ہو جائے. مرتد کو مارنا اسلام کے اندر اس کی اجازت ہے. عام بندہ نہیں مارے گا، جو وقت کا حکمران ہے، اسلامی حکمران، حدود وہ نافذ کرے گا. 3 دن تک مہلت دی جائے گی کہ واپس اسلام میں آ جائے. تو اگر وہ نہیں آتا تو مرتد کو مارنا جائز ہے، مرتد کو مارنے کا حکم ہے. پھر آپ نے فرمایا دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ ہو اور زنا کرے، اس کو سنگسار کیا جائے گا، اس کو پتھر مار مار کر اس کو مار دیا جائے گا. تیسری وجہ کسی کو مارنا اس وقت جائز ہے جب وہ کسی کا قاتل ہو. کوئی مسلمان کسی کو قتل کر دے تو بطور قصاص بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. یہ 3 وجوہات آپ نے بیان فرمائی. فرمایا اس کے علاوہ اگر کسی کو مارنا کسی اور وجہ سے جائز ہے تو بتاؤ، یا ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک میرے اندر پائی جاتی ہے تو بتاؤ. فرمایا کیا میں مرتد ہو گیا ہوں، یا کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے؟ رہ گئی زنا کی بات. آپ نے فرمایا اسلام کے اندر تو دور کی بات، زمانہ جاہلیت میں بھی اس برے فعل کا مرتکب میں عثمان نہیں ہوا. فرمایا کہ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو، کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس کے بعد پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا بتاؤ، جب اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لائے تھے، مدینہ کے سارے کنویں کھاری تھے، ان کا پانی پینے کے قابل نہیں تھا. آپ نے فرمایا بتاؤ اس وقت پورے مدینہ کے اندر صرف ایک بیر روما جس کا پانی میٹھا تھا، پینے کے قابل تھا، اور ایک یہودی کی ملکیت میں تھا. اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کون ہے وہ شخص جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے پانی اس کا وقف کر دے اور اپنا حصہ ایک عام مسلمان کے برابر رکھے، میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی نے پھر ان بلوائیوں سے، ان باغیوں سے پوچھا بتاؤ اس وقت کون اٹھا تھا جس نے اٹھ کر وہ یہودی سے مہنگے داموں میں کنواں خریدا اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا؟ تو وہ جو وہاں پر موجود تھے منافقین، وہ جو باغی موجود تھے، ان سب نے کہا ہے عثمان وہ آپ ہی تھے، اور آپ نے ہی وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور اللہ کے نبی نے تمہارے لیے ہی جنت کا اعلان فرمایا تھا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
دوسری بات پوچھی، آپ نے فرمایا بتاؤ جب مسجد نبوی شریف کی زمین تنگ پڑ گئی، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، مسجد شریف تنگ ہو گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اعلان فرمایا تھا کہ کون ہے جو ساتھ والا گھر خرید کر مسجد نبوی شریف کے لیے وقف کرے، اس گھر سے بہتر میں اس کو جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے پھر ان سے پوچھا بتاؤ وہ کون تھا جو مجلس رسول میں اٹھ کر جس نے اعلان کیا تھا کہ یا رسول اللہ وہ گھر خرید کر میں مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں اور میرے لیے جنت کا اعلان فرمائیں۔ تو سارے کے سارے وہ جو منافقین تھے سب کہنے لگے اے عثمان وہ آپ ہی تھے اور آپ نے ہی مسجد شریف کے لیے وہ گھر خرید کر وقف کیا تھا۔ دیکھو اگر کوئی مسجد بناتا ہے اور مسجد کو زمین دیتا ہے، جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اس کو ثواب ہوتا رہے گا۔ تو حضرت عثمان غنی کی کیسی شان ہے کہ مسجد نبوی شریف کے اندر پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے، جب تک وہاں نماز ہوتی رہے گی حضرت عثمان کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو حضرت عثمان غنی ہی تھے۔ تیسری بات پھر حضرت عثمان غنی نے انہی بلوائیوں سے اپنی آخری خطبے کے اندر آپ نے پوچھی تھی، فرمایا بتاؤ جب جیش الاسرہ کی تیاری ہو رہی تھی، غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی، ہمارے آقا ممبر پر جلوہ گر ہوئے، بیٹھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر جلوہ گر ہو کر چندے کی اپیل کی تھی اور صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ اپنا مال، سواریاں، مال و دولت پیش کرو، مجاہدین کو ضرورت ہے، کیونکہ رومیوں سے ایک بڑی تعداد کے اندر مسلمانوں نے جا کر جنگ کرنی تھی، 30,000 کے قریب بڑا ایک لشکر تیار ہونا تھا۔ تو اس وقت جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو مال دینے کی ترغیب دلوا رہے تھے، تو اس وقت کون تھا جو اٹھا اور اس نے کہا تھا کہ 100 اونٹ بمائے ساز و سامان میں عثمان اللہ کی بارگاہ میں مجاہدین کے لیے دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ 100 اونٹ میں نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا، حساب تو لگاؤ، ایک اونٹ 5 سے 10 لاکھ کا ہوا ہے، وہ کھڑا ہے آج کے اعتبار سے قیمت۔ 100 اونٹ کی قیمت کتنی بنتی ہے پھر ساز و سامان سمیت، اور مجاہدین کا جو ضرورت کا سامان ہے وہ بھی اس پر لادا ہوا۔ 100 اونٹ اکیلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا یا رسول اللہ میں دینے کا اعلان کرتا ہوں، لیکن مال کی ضرورت زیادہ تھی، حضور نے چندے کی اپیل کو جاری رکھا۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت عثمان پھر اٹھے اور عرض کی یا رسول اللہ 100 مزید اونٹ بمائے ساز و سامان میں عثمان اللہ کی بارگاہ میں مجاہدین کے لیے دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے قبول فرمایا، حضرت عثمان بیٹھ گئے، لیکن ابھی بھی مال و دولت کی ضرورت تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید صحابہ کرام سے چندہ لینا اور مال و دولت پیش کرنے کی مزید ترغیب اس کو جاری رکھا۔ تیسری مرتبہ پھر اٹھے حضرت عثمان اور پھر عرض کی یا رسول اللہ 100 اور اونٹ اللہ کی بارگاہ میں مجاہدین کے لیے میں عثمان دینے کے لیے تیار ہوں۔ 300 اونٹ بمائے ساز و سامان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر پیش کیے، لیکن مال کی مزید ضرورت تھی۔ حضور علیہ السلام مزید چندے کے بارے میں کہتے رہے۔ اچھا یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دینی کاموں کے لیے چندہ مانگنا بھی نبی پاک کی سنت ہے اور دینا صحابہ کی سنت ہے۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پر حضور ابھی بھی مال صحابہ کرام کو دینے کی ترغیب دلوا رہے تھے کہ مزید دو، ابھی بھی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان پھر گھر گئے، جا کر سونے کی اشرفیاں اٹھائیں، سونے کی اشرفیاں، درہم اور دنانیر اٹھائے اور گھر میں جتنے موجود تھے لے کر آ کر نبی پاک علیہ السلام، آپ ممبر پر جلوہ گر ہیں، حضور علیہ السلام کی جھولی کے اندر رکھ دیے اور حضور علیہ السلام اپنی جھولی مبارک کو بار بار الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور وہ اشرفیاں، وہ درہم، وہ دنانیر آپس میں جب بجتے ہیں تو حضور اتنا خوش ہو رہے تھے۔ اس وقت ممبر پر بیٹھ کر نبی پاک نے فرمایا تھا ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان غنی آج کے بعد جو بھی عمل کرتے رہیں ان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے کسی نبی نے اپنے کسی صحابی کے لیے یہ جملہ نہیں بولا، یہاں تک کہ خود ہمارے آقا نے حضرت عثمان غنی کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ جملہ نہیں بولا کہ میرا عثمان آج کے بعد جو کرتا پھرے ان کو کوئی عمل ضرر نہیں دے سکتا، یعنی ان کو کوئی جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا۔ یہ حضرت عثمان کی شان ہے کہ میرے آقا ممبر پر بیٹھ کر سب صحابہ کے سامنے فرما رہے ہیں ما در عثمان ما عمل بعد اليوم۔ یہ ساری بات سنانے کے بعد
ان بلوائیوں سے، باغیوں سے، ان منافقین سے حضرت عثمان نے پوچھا بتاؤ غزوہ تبوک کے موقع پر، جیش الاسرہ کے موقع پر اتنا مال کس نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا تھا؟ تو سب کے سب نے کہا اے عثمان وہ آپ ہی تھے کہ آپ نے اتنا مال پیش کیا۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری بات اتمام حجت کے لیے کی کہ تاکہ حجت تمام ہو جائے اور سب کے سامنے یہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ عثمان غنی کو بے گناہ اور بے قصور شہید کیا جا رہا ہے۔ ایک اور بات بھی آپ نے اسی خطبہ کے اندر پوچھی تھی حضرت طلحہ سے، حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسلم حضرت عمر کے جو آزاد کردہ غلام ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی نے اپنے گھر کے بالا خانے سے کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا وہاں پر میں بھی موجود تھا، اور وہ جو منافقین تھے اور وہ جو باغی تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، ان کو گھیرا ہوا تھا، وہ اتنے تھے آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کنکری آسمان کی طرف پھینکی جاتی تو کسی کے سر پر آ لگتی، یعنی اتنے سر موجود تھے، اتنے لوگ حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے وہ تیار تھے، کیونکہ وہ مسلمانوں کا جو شیرازہ تھا اس کو بکھیرنا چاہتے تھے اور مسلمانوں کا جو اتحاد تھا اس کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی نے جو خطبہ دیا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ آپ نے فرمایا ایھا الناس فیکم طلحہ، آپ نے فرمایا اے لوگو کیا تم میں حضرت طلحہ موجود ہیں؟ فسکتوا، سارے خاموش ہو گئے، کہیں سے آواز نہ آئی۔ پھر آپ نے فرمایا ایھا الناس فیکم طلحہ، اے لوگو بتاؤ کیا تم میں حضرت طلحہ موجود ہیں؟ بار بار آپ پوچھتے رہے تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، یہ ظاہر ہوئے انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا اور انہوں نے کہا کہ میں یہاں موجود ہوں۔ تو پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ کو فرمایا تھا انشدک اللہ یا طلحہ، اے طلحہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں تذکر یوم کنت انا وانت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو کہ ایک دن میں اور تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں موجود تھے۔ حضرت طلحہ کو آپ نے فرمایا یاد کر وہ دن جس دن اللہ کے نبی میرے اور تیرے علاوہ فلاں جگہ پر کوئی اور نہیں تھا، ہم تین تھے۔ لیس معہ احد من اصحابہ غیری وغیرک، تیرے اور میرے علاوہ حضور کے صحابہ میں سے حضور کی بارگاہ میں کوئی نہیں تھا۔ اے طلحہ کیا تمہیں یاد ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں یاد ہے۔ حضرت عثمان نے کہا قال لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا طلحہ انہ لیس من نبی الا ومعہ من اصحابہ رفیق من امتہ معہ فی الجنۃ وان عثمان ھذا، آپ نے فرمایا نبی پاک نے اے طلحہ تمہیں فرمایا تھا اے طلحہ اللہ ہر نبی کو جنت کے اندر ایک دوست ایک ساتھی عطا فرمائے گا، اور مجھ محمد کا دوست اور ساتھی جنت میں جو ہوگا وہ عثمان بن عفان ہوگا۔ فرمایا طلحہ کیا تمہیں یاد نہیں وہاں تیرے اور میرے علاوہ حضور کی بارگاہ میں تیسرا اور کوئی بندہ نہیں تھا، اور تجھے گواہ بنا کر نبی پاک نے فرمایا تھا اے طلحہ اللہ ہر نبی کو جنت میں ایک ساتھی ایک دوست ایک یار عطا فرمائے گا، میرا دوست میرا ساتھی جنت میں جو ہوگا وہ عثمان ہوگا۔ تو کیا تمہیں یاد ہے؟ تو حضرت طلحہ نے اس وقت فرمایا تھا اللہم نعم، اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا تھا اللہ کی قسم۔ اسی طرح بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان کو جنت میں اپنا ساتھی کہا ہے۔ تو یہ بھی آخری خطبے کے اندر آپ نے لوگوں کے سامنے بات واضح کرنے کے لیے بتا دیا کہ میں کوئی منافق یا باغی نہیں ہوں، منافق بھی تم ہو باغی بھی تم ہو، میں تو اللہ کے نبی کا دنیا میں بھی ساتھی تھا جنت میں بھی ساتھی ہوں۔ حضور علیہ السلام تو مجھے اپنا دنیا اور آخرت میں اپنا دوست اور اپنا ساتھی بنا کر گئے ہیں۔ بہرحال حضرت عثمان غنی کی بڑی عظمتیں ہیں، بڑی شانیں ہیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام گھر میں موجود ہیں، حضرت صدیق اکبر آئے، آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، اسی طرح حضور بیٹھے رہے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب حاضر ہوئے، حضور اسی طرح بیٹھے رہے۔ پھر جب تیسری مرتبہ حضرت عثمان آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پنڈلی مبارک سے جو کپڑا ہٹا ہوا تھا اس کو درست فرمایا، درست ہو کر بیٹھ گئے۔ جب یہ تینوں حضرات چلے گئے سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صدیق اکبر آئے آپ بیٹھے رہے، عمر آئے آپ بیٹھے رہے، جب عثمان آئے تو آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، اپنے کپڑوں کو درست فرما دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ہمارے آقا نے فرمایا تھا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، فرمایا عائشہ کیا میں اس مرد سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ اتنے حیادار شخص۔ جب حضرت علی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ کس کا حساب لے گا؟ حضور نے فرمایا تھا کہ ابو بکر کا۔ پھر حضرت علی نے پوچھا ثم من، حضور پھر کون اللہ کو حساب دے گا؟ فرمایا پھر عمر دے گے۔ پھر حضرت علی نے پوچھا ثم من، پھر کون اللہ کو حساب دے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا تھا ثم انت یا علی، اے علی پھر تو نے تیسرے نمبر پر حساب دینا ہے۔ چونکہ یہ عادت کے خلاف تھا، صدیق اکبر عمر بن خطاب عثمان غنی چوتھے نمبر پر مولا علی کا عمومی طور پر نام آتا تھا۔ اس دن پھر حضرت علی نے پوچھا تھا آئین عثمان،
حضور عمر کے بعد تو عثمان کا نام آنا چاہیے، آپ نے میرا نام کیوں لیا؟ تو اس وقت میرے آقا نے فرمایا تھا میں نے اپنے عثمان کے لیے اللہ سے دعا مانگی ہے، یا اللہ میرے عثمان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دینا۔ یہ شان ہے حضرت عثمان غنی کی، کیونکہ ان کا حیا، ان کا شرم اتنا تھا کہ میرے آقا نے دعا مانگی، یا اللہ میرا عثمان شرم و حیا کی وجہ سے تیرے سامنے کھڑے ہو کر حساب نہیں دے سکے گا، سب کا حساب لینا، میرے عثمان کا حساب نہ لینا، بغیر حساب و کتاب کے ان کو جنت میں داخلہ عطا فرمانا۔ اس امت میں وہ حضرات جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، ان کے سردار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضور کے دوہرے داماد ہیں، امیر المؤمنین ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، بڑی شانیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔